کاش میں بھی ہانی کی طرح بچپن میں ہی مر جاتی۔ تمہاری بہن مری نہیں، تمہارے باپ نے اسے مارا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور اس وقت تمہارے باپ نے مجھے طبیب لانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ ہانیہ میری موت کا پیش خدمت تھی ماں۔ عرب لڑکی کو کمتر اور لڑکے کو قابل فخر سمجھتے ہیں۔ تم میری تسکین جان ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو کہا بیٹے اپنے لیے اور سلمہ میرے لیے چھوڑ دو۔ میں تو باعث غم میں اندھو ہوں ماں۔ تم اور سلیمان تو میری زندگی ہو، میرے دل کا سکون ہو۔ اچھا کیا جو اس کے ساتھ شادی کر لی۔ سلیمان کہاں ہے ماں؟ طاہر نے بتایا کہ خلیفہ کے آدمی اسے قتل کرنا چاہتے۔ طاہر! جلدی کرو، جلدی کرو، آگ بجھاؤ، جلدی کرو۔ چلو جلدی کرو، دیکھ رہے ہو کیا کیا؟ دیکھ رہے ہو کیا کیا؟ غصہ مجھے بھی ہے، ذرا صبر کرو۔ تمہارے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھوں گا۔ آخر میری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ بابا، کیا بنی خائف کا غصہ صرف عورتوں پر ہی اترتا ہے؟ ہاں، وہ بھاگ بھی گئے، ہمیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیتے۔ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو احمق؟ خلیفہ کے آدمیوں سے؟ یہ وہ آگ ہے جو سلیمان نے ہمارے اوپر مسلط کرائی ہے۔ تمہیں کیسے پتا بابا؟ تم نہیں سمجھتے، جہالت کی بو آ رہی ہے، جنگ کی بو۔ اب یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں رہی۔ تو پھر سلیمان کا کیا ہوگا بابا؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اگر وہ واپس آیا تو میں خود پسرا بھجوا دوں گی۔ اب یہاں خون کی ندیاں بہیں گی، دیکھنا۔ دعا کرو کہ سلیمان نہ آئے۔ اب کیا کریں بابا، اب کیا کریں؟ نگہبان رکھیں گے تاکہ پھر غافل نہ رہیں، اور صبح ہوتے ہی چل پڑیں گے۔ صبح؟ ہاں۔
تیز دوڑاؤ سلمہ، تیز اور تیز. ٹھہرو سلیمان، ذرا ٹھہرو. تمہیں مزید مشق کرنی چاہیے سلمہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم صحرا کی ایک بہترین سوار بن جاؤ. نہیں سلیمان، یہ بھی صرف تمہاری خاطر تھا. اب میں مزید اور نہیں کر سکتی. مذاق کر رہی ہو؟ پیدل چلو گی؟ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی، بھول گئی؟ وہ بھول جاؤ اس شرط کو. یہ شرط طے پائی تھی اور اب کہتی ہو کہ بھول جاؤں. مجھے اپنی شرط یاد ہے، لیکن اب اسے پورا نہیں کر سکتی. یہ نہیں چلے گا. کاہل ہو گئی ہو سلمہ، تمہیں مزید مشق کرنی چاہیے. اپنی نظر بھول گئی کیا؟ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کون سی نظر؟ وہی نظر جس نے 3 سال تک تمہاری نیند اور بھوک اڑا دی تھی. یعنی تم کہنا چاہتی ہو؟ بتاؤ نا، کچھ پتا بھی تو چلے. پریشان نہ ہو، تم باپ بننے والے ہو. خدا کا شکر. تب تو تمہیں اتنا تیز دوڑنا نہیں چاہیے تھا. ماں، خدا نے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیے. ماں، آئندہ تمہارا خیال رکھوں گی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. خون کا بدلہ خون ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا خون؟ عبداللہ صرف غائب ہوا ہے. عبداللہ کیوں غائب ہو گیا؟ اسے قتل کیا گیا ہے. اسے قتل کیا گیا ہے تاکہ 100 سال پہلے کی اس شکست کا بدلہ لے سکیں. 100 سال پہلے کی وہ شکست جو انہوں نے بنی جوف کے ہاتھوں کھائی تھی. اگر وہ انتقام لینا چاہتے تو سردار کی بیٹی کا رشتہ مانگنے نہ آتے. یہ حنظلہ کا کام ہے. سردار کی بیٹی سے شادی کرے گا اور سردار کے بیٹے کو قتل کر دے گا، اور کل سردار کی موت جب واقع ہو جائے گی، دونوں قبیلوں کی حاکمیت اس کے لیے مسلم ہوگی. کیا ہوا؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ خدا ہماری مدد کرے. پریشان نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے تم سے خلوص اور محبت میں ذرا کمی نہیں آئے گی. کہاں سے جا رہی ہے؟ کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لے. ہم عبداللہ کے خون کا بدلہ ہزاروں کے خون سے لیں گے. اب جوانان بنی جوف کی طرف سے انتقام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. حنظلہ بے گناہ ہے. بابا تم انہیں کہو نا، حنظلہ بے گناہ ہے. یہاں مردوں کا مجمع ہے. ہاں اور کیا؟ عبداللہ میرا اکلوتا بھائی ہے. نہیں تھا کل تک، لیکن آج نہیں معلوم اس بیابان کی کون سی پہاڑی کے پیچھے اس کا خون آلود لاشا پڑا ہے. اسے ڈھونڈو، جگہ جگہ تلاش کرو، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ اسے تلاش کرو. واہ ہو ہم قبیلے والوں پر، اگر عورت ہماری رہنمائی کرے. ہاں ہم یہ اجازت نہیں دیں گے.
आखिर इस जंग से तुम्हें क्या हासिल होगा असवद? मेरा मकसद सिर्फ खून का बदला है, लेकिन तुम सिर्फ हंजला की खातिर अपने भाई का खून बख्शने के लिए तैयार हो। मैं अपने भाई के कसास की ज्यादा हकदार हूँ या असवद? मैं ज्यादा हकदार हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला मेरा नूरे चश्म और जिगर का टुकड़ा है। हम हंजला को कसम देकर पूछेंगे कि अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं। जो शख्स किसी का भी खून बहा सकता है, उसे कसम से क्या फर्क पड़ता है? बनी जौफ, इख्तिदार की भूख ने हंजला के कबीले को दीवाना कर दिया है। ये सिर्फ अब्दुल्ला का नहीं बल्कि तमाम बनी जौफी का खून बहाया गया है। सुनो भाई, बनी जौफी कबीला इसी तरफ है। चले जाओ यहाँ से। बनी जौफ के लोगों, तुम्हारी शमशीरों की तेजी बेअबान के शेरों की खालों को पारा पारा कर देती है और तुम्हारे नेजों की चमक दुश्मन की आंखों को खीरा कर देती है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे खून बहाए जा रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कहाँ हैं वो लोग बनी जौफ कि अगर दुश्मन फौलाद भी होता था तो उनकी गैरत की भट्टियों में पिघलकर पानी हो जाता था। हम जंग करेंगे, लड़ेंगे, जंग करेंगे। बस तो फिर खून का बदला खून है, 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 खून है, खून है, खून है, खून का बदला खून है। एक मेहमान आया है, एक मेहमान आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जवान। शुक्रिया, बहुत प्यासा हूँ। कुआं उधर है, पानी पी सकते हैं। मालूम होता है काफी दूर से आया है। देखो तो किस तरह कुएं की तरफ लपका है। जाहिर है तादादम होना चाहता है। देखो तो किस कदर मुतमईन व बेफिक्र है। वाह, कितना अच्छा घोड़ा। अगर बेचे तो मैं खरीद लूं। तुम्हारी निगाहें हमेशा लोगों के माल पर लगी रहती। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सरदार बनी जौफी? खुश आमदीद। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस बयाबान को अबूर करवा सके, एक बहादुर सवार। सुना है कि बगैर रहनुमा कोई भी इस बयाबान में जिंदा नहीं बचता। कहाँ का इरादा है? बसरा। बसरा? ना, कोई आदमी नहीं है। नहीं, कबीला बनी जौफी कभी मर्दों से खाली नहीं रहा, लेकिन कोई रहनुमा नहीं है जो तुम्हारे साथ भेजे। दिल पे मत लो, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। कहाँ से आ रहे हो जवान? तुम्हारा नाम क्या है? मक्का से आ रहा हूँ। मेरा नाम सुलेमान है। खुश आमदीद। आओ बैठो। सुना है कि मक्का में कुछ खास खबरें हैं। तुमने हुसैन इब्ने अली को देखा है? सुना है कि उन्होंने नए खलीफा की बैत नहीं की। आप खलीफा के बारे में क्या जानते हैं? तुम कहो। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, हम सुनेंगे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, सुनेंगे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अबू बकर को मुसलमानों की आरा ने खलीफा बनाया। उमर को अबू बकर की वसीयत और साहबा की हिमायत ने, उस्मान को अली और शूरा ने, और अंसार और मुहाजिर के इज्मा और दूसरे मुसलमानों ने।
ان میں سے کسی نے بھی گزشتہ خلیفہ سے اپنی بیعت نہیں توڑی اور نہ ہی ان کے ساتھ جنگ کی۔ علی وہ واحد خلیفہ تھے جن کے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ معاویہ نے خلافت حاصل کرتے ہی اپنے بیٹے کو نہ صرف حکم خداوندی کے برخلاف بلکہ مسلمانوں کی آرا معلوم کیے بغیر وراثت کی بنا پر خلافت دی۔ یہ حکومت ہے نہ کہ خلافت۔ اچھا تو حسین ابن علی کیا کہتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں امام وہ ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے اور عدل و انصاف کا حامی ہو۔ اس سے بہتر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حسین فرزند قرآن ناطق اور عدل کی آغوش کا پروردہ ہے۔ خوش اور مطمئن ہو جاؤ سلیمان کہ تم اپنے دوستوں کے درمیان۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ شیخ بنی جوفی میں ہوں اسود۔ ان لوگوں نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے اور تم اپنے مردوں کو بجائے قصاص لینے کے صحرا میں بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کے لیے بھیجنے میں لگے ہو۔ دشمنوں کی تعداد ہم سے دگنی ہے، ایسے میں ایک ایک فرد ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میں جنگ کا حامی نہیں ہوں اسود۔ اس میں بنی جوفی کا کیا قصور ہے؟ ہاں، اس میں بنی جوفی کا کیا قصور ہے جو ان کا سردار بوڑھا بزدل اور ڈرپوک ہے؟ تم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہو، خواب بھیڑی عبداللہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ خدا تمہاری زبان کو لگام دے اسود۔ آج تک ہمارا کوئی مہمان نا امید واپس نہیں لوٹا۔ وہ مہمان نہیں ہے، سنا نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ بصرہ جا رہا ہے تاکہ فتنہ برپا کرے۔ اصل فتنہ وہ بدعتیں ہیں جو دین میں داخل کر دی گئی ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ پیغمبر نے دم مرگ فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت و اہل بیت۔ ان کی اطرت اب حسین ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت جو بھائی چارہ و مساوات کے لمبردار ہے اختیار کریں۔ کیا یہ فتنہ ہے؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ شمشیریں تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گی۔ اسود یہ ہمارا مہمان ہے، پیچھے ہٹو۔ پہلے مجھ پر تلوار چلا اسود تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قبیلہ بنی جوفی میں کوئی مرد نہ تھا جو مہمان کی پاسداری کرتا۔ اسے چلے جانا چاہیے، ہم خلیفہ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اطمینان رکھیے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک دوسرے پہ غصہ کریں۔ میں چلا جاتا ہوں۔ چھوڑو، جانے تو بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ جاؤ جاؤ۔ یہ بنی جوفی کے لیے باعث شرم ہے۔ باعث شرم تو بیٹی دینا ہے قاتلوں کے بیٹے کو۔ جنگ کی ذرا پہنو، اپنے گھوڑوں کی زین کسو، دشمنوں پر حملہ کرو۔ آج اس بیابان میں ایسی جنگ ہوگی جو زمین نے دیکھی ہوگی نہ آسمان نے۔ چلو۔ کل کو میں کس طرح ان خواتین ساتھ ملا سکوں گی جنہوں نے اپنے شوہروں بیٹوں سے ہاتھ دھویا ہوگا؟ کم از کم ان کا ساتھ تو دو۔ جنگ نہیں کرنا چاہتے سو نہ کرو، لیکن قبیلے میں بھی نہ رہ جاؤ کہ اس طرح یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ شرم ان کے لیے سزاوار ہے جو تیار ہیں کہ اپنے دعووں سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ مجھے یہ سب باتیں مت سناؤ۔ سچ کہہ رہے ہو تو جاریہ کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مالک، میں تم سے مخاطب ہوں مالک۔ مرد سارے گھوڑوں پر سوار ہو جائے، یہاں صرف عورتیں رکیں گی۔
यहाँ कोई है? यहाँ कोई है? शायद मेरा वहम है। बाखुदा इस कुएं के अंदर तो कोई है। कहीं चले ना जाना। दोस्त रुके रहना। क्या तुम अब्दुल्ला हो? जानते हो खतरा है कितने खून तुम्हारी खातिर बहाए जाएंगे? बेचारा, पता नहीं किसने तुम्हें कुएं में डाला। दुश्मन अगर बयाबान की रेत हूं तो हम मौत का गुबार हैं। हमारी सिमत मत बढ़ना मगर ये कि मौत से हमकनार होना चाहो। इसका जवाब दो बेटा। ऐ बनी जोफी, तुम कबीला हवाजन के मेहमान हो, तुम हमारे साथ बैठो। हंसला, क्या कह रहे हो हंसला? तुम रजिस पढ़ो। हम वो बयाबान हैं जिनकी वसतों में गर्दोबाद गुम हो जाते हैं और इस तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं कि वो मारे वहशत के मौत के दामन में छुप जाते हैं। हम अपने तीरों की तेजी को दुश्मनों के सीनों पर आजमाते हैं और अपनी तलवारों की धारों को इनकी हड्डियों से तेज करते हैं।
آخر ہوا کیا ہے کہ تیر و تلوار کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہو؟ عبداللہ کہاں ہے؟ اس کا پتہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ 2 دن سے لاپتہ ہے، اس کا خون تمہاری گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، تم لوگ مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، کس طرح تہمت لگا رہے ہو؟ تمہارا سردار کہاں ہے؟ اسی نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ اس کا پیغام بزبان شمشیر تمہیں سمجھائیں۔ جب زبانی شمشیر ہو تو خود شمشیر کی کیا ضرورت؟ واپس آ جاؤ حنظلہ، یہ ہر حال میں جنگ کے لیے آئے ہیں اور ہوگی، انہیں زندہ مت جانے دینا۔ یہ جنگ کا موقع ہے بیٹا۔ لیکن بابا، ڈرتے ہو؟ حوازن کے باپ اپنے بیٹوں کو وراثت میں خوف نہیں دیتے۔ اگر ڈرتے ہو تو بتاؤ تاکہ تمہاری ماں کو اس گناہ کے جرم میں گھوڑے کی دم سے باندھوں، اور تم بھی دیکھنا۔ تو پھر دیکھو کہ جب تک دشمن کے تن پہ سر رہے گا میرے ہاتھوں سے تلوار نہیں چھوٹے گی۔ وہ مرا نہیں ہے۔ عبداللہ، وہ عبداللہ ہے۔ بیٹا بتاؤ کس نے تمہیں کنویں میں ڈالا؟ بولو میرے یوسف، کس نے ڈالا؟ بتاؤ تاکہ میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیاباں کے بھیڑیوں کا لقمہ بنا دوں۔ یہ سب تمہارے جواب کے منتظر ہیں۔ بولو، تمہیں کس نے کنویں میں ڈالا تھا؟ کس نے میرے نور نظر؟ زور سے بولو عبداللہ۔ کسی نے نہیں، میں خود گر گیا تھا۔ کسی نے نہیں؟ بغیر ملے جانا چاہتے ہو؟ خدا حافظ تو پہلے ہی کر چکا ہوں۔ یہیں رک جاؤ۔ نہیں رک سکتا۔ ہو سکے رک جاؤ، میرے اور بنی جوفی کے سردار بن جاؤ۔ میرا خود ایک سردار ہے جس کا حکم ہے کہ مت رکنا۔ تمہارے سردار کا کلام کلاموں کا سردار ہے۔
बिना रहनुमाई के तुम इस रास्ते में भटक जाओगे। मैं तुम्हें एक रहनुमा देता हूँ। क्या हम मर गए हैं? मैं जाऊंगा। मालिक से कहो वो जाने के लिए तैयार हो जाए। ये काम सिर्फ वही अंजाम दे सकता है, उसको तजर्बा है। वो अब तक हजारों मुसाफिरों को इस बयाबान से बगैर किसी कांटे के चुभे गुजार चुका है। लेकिन शेख वो तो हमारे साथ आने पर तैयार नहीं हुआ। उसने तो औरतों की तरह खेमे में पनाह ले ली है। दोबारा जाओ और मालिक को यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि वो इस बयाबान से खूब अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए उसे सुलेमान के साथ जाना चाहिए। बेहतर सरदार। अब्दुल्ला, बाहर क्यों आ गए? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। बाबा, अब्दुल्ला इनसे दोबारा मिलना चाहता है। देखा सुलेमान, वो तुम्हें खुदा हाफिज कहने के लिए आया है। मेरे बेटे की जिंदगी इसी की मरहून मिन्नत है। क्या बात है अब्दुल्ला? ये अपना अहद पूरा करना चाहता है। अहद? वो कसम जो मैंने कुएं में खाई थी। साफ बताओ, कैसा अहद? अब्दुल्ला ने कुएं में नीम बेहोशी के आलम में खुदा से फरियाद की थी कि वो उसे यूसुफ की तरह निजात दे। तब एक आवाज़ सुनाई दी थी जो इससे पूछ रही थी कि क्या तुम राजी हो कि मेरे बेटी की गुलामी में आ जाओ, जो बेहतरीन खल्क के खुदा है। तब मुझ में ताकत आई और मैंने फरियाद की। ये वही लम्हा था जब आप कुएं पर पहुंचे थे। लिहाजा ये चाहता है कि आप इसको अपनी गुलामी में ले लीजिए। अब्दुल्ला, मेरा भी इफ्तिखार इसी में है कि मैं उसका गुलाम होकर रहूं। तुम जिसके मुतलाशी हो वो मैं नहीं हूं। तो फिर वो कौन है? तुम तो उसे जानते होगे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत यही है कि मैं उसे जानता हूं। उन्होंने मुझे भेजा ताकि आपके कबीले से एक रहनुमा हमरा लूं। जब मैं बगैर रहनुमा के लौट रहा था तो उस हुक्म के सबब में उलझ कर रह गया। लेकिन उस वक्त जब मुझे अब्दुल्ला मिला और उस फजूल जंग की आग खामोश हो गई, तब मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि उनके हुक्म में क्या हिकमत पोशीदा है। उनके बारे में कुछ और बताइए। वो हुसैन इब्न अली हैं। अगर सब्र करो तो कुछ अरसे बाद वो यहां से गुजरेंगे, तब तुम उनकी जियारत कर लेना। सच कह रहे हैं? बाखुदा मैं एक एक पल गिन कर गुजारूंगा और इनके इंतजार में बैठा रहूंगा। ये उनका दिया हुआ तोहफा है जो तुम्हें दे रहा हूं अब्दुल्ला, वही जो बेहतरीन खल्क़े खुदा हैं। मुबारक हो जारिया, तुम इसे खैमे में ले जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ बेटा जाओ। सुलेमान, मालिक तैयार है। वो एक अच्छा रहनुमा है, बयाबान से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन बस जरा कम गो है। लेकिन इसकी खूबी एक अच्छा राजदार होना है। तुम इसकी तरफ से मुतमईन रहो। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज।
مجھے اس سے کچھ کہنا ہے. کہو. تنہائی میں. مجھے تم پر اعتماد نہیں. عبداللہ کو اس دن میں نے کنویں میں ڈالا تھا. میں جاریہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیا کروں؟ کیا کروں؟ اس کی شادی میں رقص کروں یا خنجر اٹھاؤں اور اپنے دل کے آر پار کر دوں؟ تم بتاؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ میں تو چلا گیا تھا. جاریہ میری چچا زادہ ہے. میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. اس قبیلے میں اس کے علاوہ میرے لیے کوئی خوشی نہیں. کاش عبداللہ نے قبیلے والوں کو بتا دیا ہوتا. تاکہ قبیلے بنے جوفی کی تلواریں میرا خاتمہ کر کے مجھے اس زندگی سے نجات دے دیتی. جو انسان اپنے کیے پر نادم ہو وہ سعادت مند ہے. میرے ساتھ چلو. تم عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. کچھ نہیں. تم کیا جانو کہ عشق میں ناکامی کا زخم کبھی نہیں بھرا جا سکتا. تو پھر واپس لوٹ جاؤ اور زندگی بھر عبداللہ کی ملامت بھری نگاہوں کا سامنا کرو. نہیں. بیابان میں گرد و غبار کی طرح سرگردہ رہوں گا تاکہ یہ دوری و در بدری میرے وجود کو خاکستر کر دے. نہیں معلوم کہ اگر تم سے دوبارہ ملوں تو تمہارا دوست ہوں گا یا دشمن. اجازت دو. یہ ماہر رقاص ہیں. یقیناً یمانی ہوں گے.
گئے، دولہا والے آ گئے۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی اور اس کی شادی دیکھتی۔ آج سے میں اپنی بیٹی کی ماں ہوں۔ رخصتی کے بعد تمام ساسیں یہی کہتی ہیں۔ چلیے رسم شروع کریں، دلہن کے ہاتھ تو دھلوا دو پہلے۔ ایک کاروان آیا ہے، شاید مہمان ہیں۔ بیٹھے رہیے۔ یعنی اسود ہے؟ اب اس میں سامنا کرنے کی ہمت کہاں؟ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ابو طاہر ہوں، بنی خیف کا سردار۔ میں ابو عبداللہ، سردار بنی جوفی۔ تشریف لائیے، آج رات کو محو سفر ہے سردار۔ ابھی تو آغاز شب ہے یا سردار۔ بابا کیا ان لوگوں سے کہہ دوں کہ خیمے نصب کریں اور اسباب جانوروں سے اتار دیں؟ کوئی جگہ تلاش کرو اور خیمے نصب کرو، ایسی جگہ جو جشن شادی میں رکاوٹ حائل نہ کرے۔ ضرور۔ اللہ اکبر، آپ ہمارے مہمان ہیں اور دوسری جگہ خیمے لگا رہے ہیں؟ میں ابھی کہتا ہوں کہ آپ کے خیمے یہیں نصب کیے جائیں۔ آپ کے آرام کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جیسا شیخ چاہیں۔ شیخ حوازن دولہا کے والد حنظلہ دولہا، آپ پر سلام ہو۔ اس مبارک رات میں ہم بن بلائے مہمان بن گئے۔ آپ نے تو ہماری محفل کو رونق بخشی، تشریف رکھیے۔ مہمان تو ہمیشہ باعث برکت و رحمت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، اگر مہمان نہ ہوتے تو شاید یہ جشن ہرگز منعقد نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جان لیں کہ کچھ ہی دیر باقی تھی، شادی کی خوشیوں کے بجائے تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ صحیح کہا۔ مہمان آیا اور جنگ کو جشن میں بدل دیا۔ قصہ طولانی ہے۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ جنگ اس کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ میرا عبداللہ بنی جوفی کا مستقبل کا سردار ہے۔ وجیح و بردبار جوان ہوگا۔ تمہاری بہن جاریہ کا کیا حال ہے؟ وہ آنسو بہا رہی ہیں۔ رو رہی ہے؟ خوشی سے بابا۔ بیٹھو نا عبداللہ، کہاں جا رہے ہو؟ میں مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں، شاید حسین کی کوئی خبر ہو۔ حسین؟ عبداللہ کی زندگی اور آج کا یہ جشن انہی کی مرہون منت ہے۔ اس نزدیک خیمے میں جاؤ، جلدی کرو، اس سامان کو اتارو، ان خیموں کو جلدی سے نصب کرو، سفر سے تھکے ہوئے ہیں، جلدی کرو تاکہ آرام کر سکیں۔ بانو آپ بہت تھک گئی ہوں گی، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اگر آپ کہیں تو میں دائی جان سے کہوں کہ وہ آپ کے لیے کسی خیمے کا انتظام کرے۔ تمہیں تکلیف ہوگی بیٹا۔ نہیں نہیں، تکلیف کیسی، میں ابھی کہتا ہوں۔